تو آج ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید جو میں نے پارلیمنٹ کو جتنا فالو کیا ہے، اور آپ صحافی حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ پہلی دفعہ تقریر کرتے ہوئے اپنی ہی تقریر کے دوران اس کے اختتام پر کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے سب نے راہ فرار اختیار کیا۔ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بھڑکے ماری جاتی ہے ان کی طرف سے، بڑے چیلنجز بھی دیتے ہیں، لیکن جو صحافی حضرات پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نہ کسی دلیل کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے، نہ دلائل سننے کی ہمت ہوتی ہے، اور یہی فرق ہوتا ہے پرچی سے سیاست کا آغاز کرنے والے اور پولیٹیکل ورکر میں۔ آج بھی اور ہمیشہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ بات کرتے ہیں، ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ سے 9-2-11 ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج تو کمال کر دیا، اتنی بے صبری، اتنا ڈر، اتنا خوف کہ بڑے دبنگ انداز میں تقریر کر رہے ہیں، اور جیسے ہی انہیں علم ہوتا ہے کہ اب تو جواب دینے کے لیے کوئی موجود ہے تو خود کو پارٹی کا چیئرمین کہنے والے، جو کہ حادثاتی سیاستدان ہیں اور پرچی کو بنیاد بنا کے سیاست میں آئے ہیں، وہ خود کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوری رویے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ ان کے ابو بھی کہتے ہیں کہ نیب کی کیا مجال کہ وہ مجھ سے سوال پوچھے۔ یہ جو وڈیرا پن، یہ جو ایک وڈیروں کی سوچ ہے، ان کے اندر ایک خود کو لینڈ لارڈ اور پتہ نہیں کہ کیا بادشاہ سلامت سمجھے ہوئے ہیں، یہ جمہوریت کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جو وصیت کی نام پہ پرچی کی بنیاد پہ سیاست میں آئے ان میں نہ بات سننے کی ہمت ہوتی ہے، اور نہ جواب جب ان کو دیا جاتا ہے اس کی ہمت ہوتی ہے۔ تو پہلے تو آج میں بڑے چیلنجز دے رہے تھے، اور میں نے ان کو بارہ کہا تھا، کیونکہ وہ ٹویٹر کھیلتے ہیں ہمیشہ، کوئی گراس روٹ لیول کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے، پاکستانی عوام کے کیا مسائل ہے، سندھ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا، لیکن صرف ٹویٹر پہ چیلنجز اور یہ چیزیں دیتے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے تو پھر بھاگنا مت، اور پارلیمنٹ سے تو ہمیشہ کی طرح آج پھر بھاگنے کو ترجیح دی۔ پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا چینل آپ خود فیصلہ کر لے، اگر آپ نے بحث کرنی ہے، آپ نے صحیح انداز میں ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ کسی میڈیا چینل کا نام لے لیں، ہم وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے۔ کس اینکر کے سامنے آپ نے مکالمہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، ہم ادھر حاضر ہو جائیں گے۔ عوام کے سامنے کسی جلسے میں کسی مقام پہ کرنا ہے، ادھر حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ قوم سنے تو صحیح، دلائل سے بات کرے تو صحیح کہ آپ کی 3 نسلوں سے جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ کیا ہے اور ہم نے کچھ عرصے میں کیا کیا، تاکہ عوام کا فائدہ ہو۔ لیکن آج جس انداز سے پارلیمنٹ سے راہ فرار اختیار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ پوری قوم اب سمجھ چکی ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا مطالبہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب جب یہ بات کرے تو کم از کم ان کے اوپر لازم کر دے کہ ان کی تقریر کے بعد کم از کم ایک تقریر کی حد تک یہ پارلیمنٹ میں ضرور بیٹھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ بتانا چلوں کہ آج پارلیمانی روایات سے ہٹ کر خوف اتنا تھا۔ پاکستانی پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس کو ہاؤس میں گنتی تک بیٹھنا ہوتا ہے، جس نے پارلیمنٹ کور کیا ان کو پتا ہے۔ لیکن خوف اتنا تھا کہ تقریر کے اختتام پہ اسپیکر صاحب میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اس کے بعد بھاگ گئے۔ تو ایک تو اور جو سوال انہوں نے اٹھائے تھے میں ان کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی چیز انہوں نے کی کلبھوشن کے حوالے سے بات کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کل جن کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ قائم ہے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ اگر کلبھوشن پاکستان کے اندر دھماکے کرتا تھا،
یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا تھا، تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھایا گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا تھا، جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے، اگر آئی سی جے میں اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، پاکستان کی بہتری ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کنٹروورشل بنانے کی آپ کو پڑی ہے۔ کیا قوم کو پتہ نہیں ہے؟ این آر او کی آپ بات کر رہے تھے کہ میرے پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے کس نے بھیجا؟ کیا قوم یہ بھول چکی ہے؟ آپ ہی کی حکومت تھی، آپ نے بھیج دیا۔ ملک میرا، شہری ہمارے، سڑکیں ہماری، اور اس کے اندر کوئی اور آ کے پاکستانی شہریوں کو مار دے اور آپ ان کو پروٹوکول کے ساتھ رخصت کر دیں۔ ہمیں یاد ہے، ہم یونیورسٹی میں تھے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، پاکستانی شہری جو اس کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے، ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا، جو گرفتاریاں ہوئی، وہ قوم بھولی نہیں ہے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ کے والد صاحب امریکہ چلے گئے تو وہاں پہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ حسین حقانی، جو کہ آج بھی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں جو ملاقاتیں ہوئی، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے لوگ تھے، وہاں پہ کیا کہا گیا؟ ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے، امریکہ نے حیرت کا اظہار کیا، کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر بات ہوئی، شہریوں کی شہادت کے اوپر بات ہوئی، لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں فکر نہ کرے، ڈرون حملے کرتے جائیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ مطلب یہ کہ ہماری جو ضم شدہ اضلاع ہے، قبائلی اضلاع ہے، وہاں پہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فکر نہ کرے، آپ ڈرون حملے کرتے رہے۔ ویکی لیکس، کسی کو یاد نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ جب یہ امریکن سفیر سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ ڈرون حملے کرتے جائے، پاکستانی شہری اس میں شہید ہو، پاکستانی شہریوں کے گھر بار تباہ ہو، ہم پارلیمنٹ کے اندر شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ آج یہ لوگ بات کرتے ہیں، کیا ان کی پوری تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے؟ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات ہوتے ہیں، آج اگر کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا، آج اگر 54 سال بعد 1 سال کے اندر یو این سیکیورٹی کونسل میں 2 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہونے لگی، آج اگر پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم کے طور پہ جانے لگا، آج اگر یو این کا سیکرٹری جنرل بھی پاکستان آ کے پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں، پاکستان اس سے جانے لگا، اگر آج اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اسلام کا اور پاکستان کا پیغام گونجنے لگا، آج اگر وہی انٹرنیشنل فورمز جہاں پہ یہی خواجہ آصف جا کے ایشین سوسائٹی سے امریکہ میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان بڑا دینی ہے، ہم بڑے لیبرل ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا بیانیہ ہی بدل دیتے ہیں امریکہ اور پاکستان میں، اگر آج پاکستان کے اندر اور باہر ایک بیانیہ رکھ رہا ہے، اصل اسلام کا اور پاکستان کا پیغام اور بیانیہ سامنے رکھ رہا ہے، آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے آخر میں آؤں گا کہ افسوس کس چیز کا ہے، وجہ کیا بنی ان باتوں کی۔ آج اگر جو انٹرنیشنل فورمز اسلام اور پاکستان کے خلاف اور سازشیں جہاں سے ہوتی تھی، آج اگر وہاں پہ مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کے اوپر بات ہوتی ہے، پاکستان کو ٹورزم سے جانا جاتا ہے، پاکستان کو دنیا کے امن میں خدمات کے طور پہ جانا جاتا ہے، اگر یہ بحث ہو رہی ہے تو میرے خیال سے تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان کو پڑی ہے اپنی کرپشن کی۔ میں اب ان باتوں کے اوپر آتا ہوں۔ پاکستانی قوم، پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کلبھوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے، جن کو شرم آتی تھی، جن کو شرم محسوس ہوتی تھی، وہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے،
اور جس نے عالم اسلام کا، پاکستان کا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو امن سے جانا جاتا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کو ٹورزم سے پہچانا جاتا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو جس طرح پرچی تماکے دھمکیاں دے کے ڈومور کا مطالبہ آپ سے ہوتا تھا، آج پاکستان سے امن میں اپنا کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا پاکستان۔ اب میں آتا ہوں کہ وجہ کیا بنی۔ کل آپ نے موصوف کی گفتگو سنی ہوگی، پوری پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد تھا کہ نیب بند کر لے، احتساب بند کر لے، پورا پاکستان ٹھیک ہے۔ آج بات کی انہوں نے جے آئی ٹیز کے اوپر، چینی چور کی بات کی، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے، کیونکہ جے آئی ٹی کے اندر ان کے والد صاحب کا نام آیا ہوا ہے۔ سبسڈی سندھ حکومت نے جو دی ہے، مراد علی شاہ جب فائنانس منسٹر تھا، اور اس فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے زرداری کے سہولت کار کا کردار ادا کیا، مطلب یہی ہے کرپشن کی سہولت کار کا، اور زرداری کی شوگر ملوں کو سبسڈی ملی۔ تو سبسڈی تو ان کو ملی ہے سندھ کے اندر، چینی چور کس کو کہا؟ پھر اس کے بعد جو ابھی انکوائری ہوئی اور جے آئی ٹی رپورٹس ہوئی، ان کے دور میں 140 روپے تک چینی پہنچ گئی تھی، کسی نے انکوائری کی نہیں کی۔ یہاں پہ تو 80-85 روپے پہ عمران خان نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی، انکوائری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری تو ہو گئی، رپورٹ نہیں آئے گی، رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، فورنزک کا مذاق ہے، فورنزک نہیں ہوگا، فورنزک ہو گیا، اس کی رپورٹ بھی آ گئی۔ پھر کہا کہ کسی کو سزائے نہیں ملے گی، اس کے اوپر بھی آغاز ہو گیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی شوگر ملوں کو، عمران خان کا تو کوئی شوگر مل نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے انکوائریز کی، اور اس میں ذکر ہے یا آپ کی شوگر ملوں کا یا کسی اور کے شوگر ملوں کا۔ ہم نے تو سب کے شوگر ملوں کا احتساب کرنا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کے اندر ہو، چاہے حکومتی جماعت میں، اپوزیشن میں ہو۔ تو پہلے تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، آج میں سوچ رہا تھا کہ کراچی جو بارشوں میں ڈوب چکا ہے، کراچی جو میرا آپ کا ہمارے قائد کا شہر ہے، کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہ ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد پورا کراچی شہر ڈوب جاتا ہے پانی میں، اور لوگوں کی اموات اگر ہو جائے، اس کے اوپر ان سے سوال ہو جائے، تو ایک ہی جواب ہے ان کے پاس، جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ ان کا جواب ہے، جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ آج آپ اسلام آباد کے اندر بات کر رہے ہیں اپنے والد صاحب اور آپ کے اوپر جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں، کیا صدقے کے بکرے جو فیک اکاؤنٹ سے کس کے لیے کیے گئے؟ سب کچھ آپ کے لیے۔ کیا برتھ ڈے پارٹیوں کا بل کس کے لیے فیک اکاؤنٹ سے جمع ہوتا تھا؟ آپ کے لیے۔ کیا ایان علی اور آپ کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے نہیں جاتے تھے، وہ بھی فیک اکاؤنٹس؟ کیا جو آپ کے تمام سندھ کی ترقی کا پیسہ تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں جاتا تھا؟ تو آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ آج آپ نکلے ہوئے ہو، اتحاد بنا رہے ہیں، سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں، صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں۔ کل آپ لوگوں نے گفتگو سنی کہ بس نیب بند کر دے، احتساب ختم کر دے، مطلب یہ کہ آپ سب کچھ ختم کر دے تاکہ ہم اور زیادہ لوٹ سکے۔ آج کراچی اگر بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوب چکا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کرتے۔ کراچی جو کچرا کنڈی بن چکا ہے اس کی ذمہ دار ہو آپ اس کے لیے کچھ کرتے۔ کراچی میں پانی میں تو ڈوب جاتا ہے بارش کی وجہ سے، لیکن صاف پینے کا پانی کسی کو نہیں ملتا، آپ اس کے اوپر بات کرتے۔ کراچی پاکستان کے شہر میں لوگوں کے لیے اس وقت جو مصیبت ہے اس کے اوپر بات کرتے، لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہے کرپشن کی دفاع کے لیے، پریس کانفرنس کرنی ہے کرپشن کی دفاع کے لیے، میں شور اتنا مچاؤں کہ کوئی اگر اس وقت کیسز چل رہے اور کوئی ادارہ ان کو بلا رہا ہے، ان سے سوال کر رہا ہے، میں ان سے بچ سکوں۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح آپ شور مچا کے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ ان لوگوں جہاں پہ آپ ذمہ دار ہو اس کا جواب دے آپ کو ہونا ہوتا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ہم سے سوال ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ تیار ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں،
ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے، کیونکہ جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں، پارلیمنٹ بھی سوال پوچھتی ہے، پارلیمنٹ میں بھی جواب دے، میڈیا کے سامنے بھی جواب دے، قوم کے سامنے بھی جواب دے، آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں، ہم جواب کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سے جو سوال ہوتے ہیں آپ اس کی بھی جواب دیں، اور جب سوال پوچھے تو جواب دینے کی کم از کم ہمت پیدا کرے۔ آپ رائے فرار اختیار کر کے آپ چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو شور مچا لیا صرف وہ بکے گا اور باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک اور ایشو کے اوپر آتا ہوں کہ ایک اور چیز، ان کو ایک اور چیز کا بھی دکھ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آٹا مہنگا ہوا اس کا کیوں نوٹس دیا، چینی مہنگی ہوئی اس کا کیوں نوٹس دیا، آئی پی پیس کے اوپر جو انکوائری ہوئی وہ کیوں کی، آئی پی پیس کے اوپر اگر انکوائری ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ مہنگے بل آپ کے گھروں میں آ رہے تھے، کسی نے تو مہنگے کانٹریکٹس کے اوپر بات کرنی تھی، مہنگے کانٹریکٹس کا آپ آڈٹ کریں گے، غلطیوں کا تعین کریں گے، جزا سزا دیں گے تو آپ کی بجلی کی بل کم آئیں گے۔ چینی میں کسی کو سبسڈی مل رہی تھی، چینی مہنگی ہو رہی تھی، اس کا آڈٹ کریں گے، فورنسک کریں گے، انکوائری ہوگی، جزا سزا ہوگی، قیمتیں نیچے آئے گی۔ اب آٹے کا آپ نے پرسوں دیکھا کہ سندھ سے بڑا شور آیا، کسی نے یہ پوچھا کہ جو گوداموں سے گندم کی بجائے جو چیزیں برآمد ہو رہی ہے کیا کون سے صوبے سے ہو رہی ہے، کیا سندھ کے اندر نہیں ہوئی؟ نیب کے حوالے سے جو ریفرنس تیار ہوئی اور جو انکوائریز ہوئی اور انہوں نے ان سے جو ریکوریز ہوئی وہ گندم کس صوبے کی بات ہو رہی تھی؟ کیا سندھ کی بات نہیں ہو رہی تھی؟ ایک صوبے میں اگر گندم چوری ہوتی ہے تو باقی پاکستان بھی کیونکہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر آٹا جو ہے اس کے اوپر عمران خان نے کیوں نوٹس دیا؟ دکھ اس چیز کا ہے کہ آپ کے گوداموں سے آٹا غائب تھا، دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ اربوں روپے کے گندم غائب تھے، وہ قوم کے سامنے آ گئی۔ تو یہ چیزیں تو ہوگی، پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ جو غلطیاں کوتاہیاں تھی اس کے اوپر نہ صرف انکوائریاں ہوگی، جزا سزا کا نظام ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور درست سمت دیا جائے گا، اگر آپ اس سے خوش ہو یا ناراض ہو۔ آخر میں 2-3 سوال کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال لوں گا کہ تحریک انصاف سے اور موجودہ حکومت سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے ہم ہر وقت اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کراچی کے اوپر جو میں نے سوال اٹھائے، کیا کراچی ہم سب کا، پاکستان کا سب سے بڑا ہمارا پیارا شہر نہیں ہے؟ کیا وہ جو کروڑوں کی آبادی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیا اس کے اوپر اگر سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان کو جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ گندم غائب ہے اس کا سوال پوچھا جاتا ہے تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوتی ہے تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ ڈاکٹر کے لیے بھی وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوتا تو کیا اس کے اوپر سوال نہیں پوچھنا چاہیے؟ اگر وہاں پہ آپ 5.5 کروڑ کے صحت کی بجٹ کا سوال پوچھے تو کیا اس کا جواب نہیں آنا چاہیے؟ میرے خیال سے ان تمام چیزوں کا جواب آنا چاہیے۔ اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے پہلے دعوت دی تھی ٹویٹر مت کہلے، آپ کا خوف کی ایک وجہ ہے کہ آپ ڈیبیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو سوال آپ سے پوچھی گئے ہیں اس کا کوئی جواب نہ ہو اور تمام احتساب ختم ہو تاکہ آپ اور بہتر طریقے سے لوٹ سکے، کیونکہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو تو آپ کا نعرہ ہے کہ آپ مزید کھا سکو۔ یہ نہیں چلے گا۔ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوگی تو آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو یہ راہ فرار اختیار نہ کرے۔ قوم کے سامنے، میڈیا کے دوستوں کے سامنے میں پھر دعوت دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے تو آپ بھاگ جاتے ہیں، کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر عوام کے سامنے کہیں پہ بھی آپ بحث کر لیں تاکہ قوم کو آپ کے سامنے ہم آئینہ دکھا سکیں۔ قوم تو آپ کو جانتی ہے لیکن ایک دفعہ سامنے ہم آپ کی نظروں میں نظریں ملا کر کے آپ سے بات بھی کر سکے۔ آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو 3 نکات انہوں نے اٹھائے تھے اس کو میں نے ایڈریس کر لیا۔ کوئی اور آپ کا سوال تو اس کے اوپر آتا ہوں۔ جی جانتا ہوں سر۔
دیکھیے پہلی چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ وزیر مواصلات کے طور پہ آپ کراچی کب گئے ہیں. کراچی کے ساتھ سیون شریف کی سڑک، لیاری ایکسپریس وے، ان تمام کا اگر کسی وزیر مواصلات نے پہلے دور کیا M9 کے اوپر جو ان کے سوالات تھے، اور M9 جو کراچی کا سندھ کا پہلا موٹر وے تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پہ پچھلی دور میں جب آغاز ہوا اور آپ نے ایگزسٹنگ روڈ کو موٹر وے ڈکلیئر کیا تو ان کا یہ بھی خدشہ تھا کہ ہمیں اس انداز کا یا اس معیار کا موٹر وے نہیں ملا جس طرح باقی صوبوں میں ہے. تو میں خود وہاں پہ وزٹ بھی کر چکا ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کا پہلا بہترین موٹر وے اس سال ہمارے دور میں حیدرآباد سکر کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے جو کہ ایکنک سے اپروول ہوئی. دوسرا آپ کا سوال تھا، یہ کوئی اداری کی رپورٹ نہیں آئی، نمبر 1 جس کے اوپر بڑی بحث ہوئی. کسی اداری کی رپورٹ نہیں ہے. ایک شہری کمپلینٹ بیچتا ہے، ایک عام شہری کمپلینٹ ان کو بیچتا ہے اور وہ کمپلینٹ پوسٹ آفس کو فارورڈ کرتا ہے. لیکن جب آپ خود ایماندار ہو، دیانتدار ہو، آپ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہو تو آدھے گھنٹے کے اندر ان کو جواب پیرا وائز چلا جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. نہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے. اور تیسرا جو آپ کا ریونیو کے حوالے سے سوال تھا، جب ہم نے سنبھالا تو 10.7 ارب پاکستان پوسٹ کا ریونیو تھا، اور اس سال ریسیویبل ملا کے کرونا کے 3.2 بلین کی لاس کے باوجود، جب ریلوے بند ہو گیا، EMS پلس سروس جو آپ کا بیرون ملک تھا وہ بند ہو گیا، اس کے باوجود آپ ریسیویبل ملا کے 19 بلین آپ نے ریونیو حاصل کیا. تو 10 ارب پلس سے 19 ارب تک ریونیو لے کے جانا میرے خیال سے یہ پاکستان کے اندر سکسیس سٹوری ہے. رہی بات ملٹری پینشنرز کی، وہ ایک فیک خبر چلی تھی جس کی وضاحت اسی وقت چلی گئی تھی. ان کا جو نظام ہے وہ ایک بہترین اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں، نظام رکھتے ہیں، اور اس وقت جو ملٹری پینشنرز کے اوپر سوال اٹھایا گیا وہ بالکل نامناسب تھا، اور پاکستان پوسٹ نے اسی اخبار کو اسی وقت جو ریبٹل تھا یا جواب تھا یا نوٹس تھا وہ اسی وقت جاری کر دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ گھر کی دہلیز پہ ہمارے بزرگ پینشنرز کو پینشنر ملتے گئے، پینشن ملتا گیا. اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ میں بتانا چلوں کہ ایک کمپلیننٹ کے نام پہ جس چینل نے یہ خبر چلائی تھی کہ کسی ادارے کی رپورٹ آئی ہے، اسی ادارے کو بھی ڈی جی پوسٹ نے اسی وقت ایکسپلینیشن اور پورا جواب بھیج دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں. الحمدللہ اس وقت 12 ارب 90 کروڑ کی ہم ریکوری کر چکے ہیں. ہم احتساب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں، کہیں پہ کوئی بھی سوال کسی بھی کا بھی ہوگا، ادارے چھوڑے، عام شہری کا یہ کمپلینٹ تھا، انہوں نے ادارے کا پیش کر دیا، انہیں تو صرف بھیجنا تھا. لیکن کسی کا کبھی بھی کوئی سوال ہو، جب آپ خود اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور سوال پوچھتے اور ٹرانسپیرنسی کرتے اور ڈیپ ریسائز کرتے ہیں، آپ سوال بھی پوچھتے اور جواب بھی لیتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ دلائی ہے. مثال کو کراچی کی پہلی بات تو یہ ہے، مراد صحیح صاحب کراچی کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. آپ ہی کے ساتھی علی زیدی صاحب نے یہیں پہ بیٹھ کے اعلان کیا تھا کہ یہ کراچی کو مجھے 3 مہینے کا ٹائم دے دیں تو کراچی کو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں واپس اس پوزیشن میں لوٹا. دوسری بات یہ ہے، کراچی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ جو ہے بدستور ابھی تک چل رہا ہے، اور پرائم منسٹر نے نوٹس لیا. اس کے بعد کل میں نے شفیع صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 2 دن مزید اور ہیں، اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ٹھیک. آج 4تھا دن جا رہا ہے. مطلب میرا کراچی جو میرا شہر ہے نا، رابطہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ میپ کی بات کر رہے ہیں نا، میپ جو ہے یہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں کہ میپ ختم کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے، ان لوگوں کو سزائیں دے کے ان کو فارغ کریں، ان کو مطلب جدھر آپ نے بھیجنا ان کو ادھر بھیج دیں، جو پیسہ ریکور کرانا ہے وہ پیسہ ریکور کرائیں. عوام آپ کو یقین کریں یہ 5 سال عوام آپ کو 50 سال آپ کو ادھر سے نہیں جانے. جی دیکھیے، ایک تو کراچی کے حوالے سے سوال تھا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک کراچی کا بیٹا علی زیدی اگر وہ ایک کچرے کو صاف کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پچھلے سال بھی بارش ہوئی تھی،
تو آپ نے دیکھا کہ جب بند نالے تھے وہاں پہ کچرا بھرا ہوا تھا, اس کو اٹھایا گیا تو کیا ریلیف ملا کہ نہیں ملا؟ اگر ایک کراچی کا ایک نمائندہ, صوبائی حکومت ان کی بلدیاتی ادارے ان کے انڈر, تمام محکمے ان کے انڈر, لیکن اگر ایک بندہ یہ کر سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس اتنے تمام بلدیات کے ادارے ہیں, آپ کے پاس وہاں پہ اختیارات ہے, بجٹ ہے, پورے صوبے کی حکومت ہے, تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو یہی علی زیدی کی آپ نے بات کی, اس کو اپنی سٹرینتھ سمجھ کے اسی فارمولے کے اوپر آپ پوری کراچی کے صفائی کا اگر آپ تہیہ کر لیں, ایک شہری کی وجہ سے آپ کو پچھلے سال فائدہ ہوا, پچھلے سال آپ کو یہ نہ سننا پڑا کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, آج اس سال پھر وہی ماحول ہے. تو اگر ایک کر سکتے تو پوری حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کا سوال تھا کے الیکٹرک کا. کے الیکٹرک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا جو وفاقی حکومت ہے ان کے انڈر ہے, یا کوئی کے الیکٹرک کراچی کا جو ہے کس نے معاہدہ کیا تھا, کس طرح کیا تھا, کس کے دور میں ہوا تھا؟ وہ تحریک انصاف کے دور میں نہیں ہوا. ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ تمام جو سینئر وزراء ہے انہوں نے کراچی کا دورہ کیا, شہریوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے, فارمولے طے کیے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. تیسرا سوال تھا آپ کا نیب کے حوالے سے. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ تو نیب جواب دے سکتا ہے کہ سزائیں دے دے, یہ کرے, جلدی جلدی احتساب کرے, ریکوری کر لے, وہ تو نیب کا ترجمان آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. سر میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ گیس کے بل پچھلے سال زیادہ آگے تھے 33%, تو خان صاحب نے پبلکلی یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جو اوور بلنگ ہے اربوں روپے کی یہ صارفین کو واپس کی جائے گی, اور ساتھ ہی جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اب تک کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. میرا کوشچن یہ ہے کہ اس بارے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ جی, اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کیبنٹ کو بریف کیا گیا تھا, اور میرے خیال سے کافی حد تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. جو تفصیلی اس کا جواب ہے میرے خیال سے پیٹرولیم منسٹر آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن جب ہوا تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا آغاز بھی ہو گیا تھا. کس حد تک ہوا وہ پیٹرولیم منسٹری بہتر بتا سکتی ہے. حیدر شرازی آخری سوال جی ٹی وی سے. جی سر, حیدر شرازی جی ٹی وی. یہ غیر ملکی فنڈنگ کیس بھی ہے, اس کے علاوہ معلوم جبہ اور دیگر پشاور میٹرو کے حوالے سے کیسز ہیں, وہ آپ کے خلاف نہیں چل رہے, آپ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں تیار ہونے والی پہلی آڈٹ رپورٹ میں وفاقی وزارتوں اور محکموں میں 270 ارب روپے کی بدعنوانیاں اور بے ضابطگیاں سامنے آئی. اچھا, انکشافات ہوا تھا, تو آپ اپنی کارکردگی دکھائیں, وہ کارکردگی کیا ہے؟ اچھا, یہ پہلی چیز ہے کہ جس انداز سے انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا, میں بھی اپنے دوست کی طرح آپ کو وہ پرانی رپورٹ کہ 270 ارب کی, مطلب یہ کہ 2.5 ٹریلین سے 1.7 ٹریلین سے جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بدعنوانیاں ہوتی تھی, 98% تحریک انصاف کے پہلے فائنینشیل ایئر میں کمی آ گئی ہے. خبر یہ ہے 98% آڈیٹر جنرل کی ہر سال کی جب رپورٹ آتی تھی, تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں پہلے سال میں 98% کمی لے کے آئی ہے. میرے خیال سے اس سے بڑی کارکردگی نہیں ہو سکتی. اچھا, دوسرے باقی جو آپ نے نام لیے, دیکھیے منصوبوں کے نام نہیں لیے جاتے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ سامنے رکھ رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ تھا, یہاں سے زرداری کو پیسے آئے, پھر اس طرح فیک اکاؤنٹس میں گئے, پھر وہاں سے بلاول کے خرچے اٹھائے گئے, یہ دلائل ہے. نمبر 2, شہباز شریف نے اپنے بیٹوں کے 2 کلاس فیلوز کو ایڈوائزر رکھا, سی ایم ہاؤس میں رکھا, ان کی تھرو کمیشن اور کک بیک کا پیسہ لیا, سرکاری گاڑی میں بھر کے وہ ماڈل ٹاؤن کے گھر جا رہا ہے, ماڈل ٹاؤن میں جواریوں کی طرح اس کی گنتی ہو رہی ہے, وہاں سے یہ منی لانڈرنگ ہو کے پاکستان سے باہر جا رہا ہے, پاکستان سے پھر واپس منی لانڈرنگ ٹی ٹی کر کے پاکستان وہ پیسہ آ رہا ہے, وہ پیسہ جو پاکستان آ رہا ہے اس سے بیگمات کے لیے گھر خریدے جا رہے ہیں. یہ شہزادہ اکبر ہے, اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ شہزادہ اکبر اب پارلیمنٹ بھی آ سکتے ہیں, تو پارلیمنٹ میں بھی انشاءاللہ وہ بات کریں گے. تھینک یو سر. وزیر مواصلات مراد سعید میڈیا سے بات کر رہے تھے, اور اس نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے جواب دیا ہے ان تمام باتوں کا جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ کلبھوشن کے معاملے پر آج بلاول صاحب بات کرتے ہیں, لیکن کلبھوشن پاکستان کے اندر جو سرگرمیاں کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری ذکر کرنا بھول جاتے ہیں. کراچی کی حالت زار کے حوالے سے آج ذکر کر رہے تھے مراد سعید. انہوں نے کہا کہ جب بارش آتی ہے تو برا حال ہو جاتا ہے کراچی کا, اور کراچی جو کہ بزنس ہب ہے, جو کہ بیک بون ہے پاکستان کی, اس کا کیا حال کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ وزیر